اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ نوح کا مطالعہ کریں گے، اور سورہ نوح مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہیں، اور اس کا زمانہ نزول بھی غالباً ہجرت حبشہ یعنی رجب 5 نبوی کے بعد تقریباً 5 نبوی کے آخر میں نازل ہوئی، جب مخالفت میں شدت آ گئی تھی۔ اور اس صورت میں دعوت کے اس مرحلے میں نو مسلم صحابہ اکرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی طویل دعوتی زندگی سے صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی ہے، اور قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ دعوت و توحید و استغفار کو مسترد کرنے کی صورت میں قوم نوح کی طرح انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی صورت سورہ معارج میں قیامت کے مناظر بیان کی گئے تھے، اور بخیل انسان کا آخرت کا انجام بتایا گیا تھا، اور قوموں کو دنیاوی عذاب کی دھمکی دی گئی تھی۔ یہاں اس سورہ نوح میں دنیاوی اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلُ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو برے انجام سے ڈراؤ، پیشتر اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ میں تمہارے لیے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا، اور جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہ ہوگی۔ کاش تم یہ بات جان لو۔ نوح نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، مگر میری دعوت سے ان کے فرار ہی میں اضافہ ہوا، اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیے، اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی۔ پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی، پھر انہیں علانیہ بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پہلے بہت سے مقامات پر گزر چکا ہے۔ یہ پوری صورت میں ان کا ذکر موجود ہے، اور اس صورت میں آپ کی زندگی کے پورے واقعات مذکور نہیں ہیں، بلکہ اس کا اکثر حصہ سیدنا نوح علیہ السلام کی اپنے پروردگار سے فریاد اور دعاؤں پر مشتمل ہے۔ آپ کی شبانہ روز کی تبلیغ اور پورے 950 سال کی تبلیغ کے نتیجہ میں قوم نے آپ کی تبلیغ سے جیسا اثر قبول کیا، اسی کا شکوہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کر ان آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مرکز تبلیغ عراق میں دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان 5000 سال کا طویل عرصہ حائل ہے، اور اس طویل درمیانی عرصے میں صرف ایک ہی قابل ذکر نبی سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، لیکن وہ بھی صاحب شریعت نبی نہیں تھے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت ان کی قوم میں شرک کا مرض ایک وبا کی طرح پھیل چکا تھا۔ چنانچہ ان ابتدائی آیات میں ہی سیدنا نوح علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ آپ اپنی قوم کو شرک کے برے انجام سے وارننگ دے دیجئے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو یقیناً انہیں دردناک سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد آیتوں میں سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے نکات بتائے ہیں۔
جب بھی کوئی نبی مبعوث کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے، بعد ازاں وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ اپنے اس تعارف کے بعد وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی نبوت کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا، انی لکم نذیر مبین۔ پھر اس کے بعد 3 باتیں انہوں نے ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اور نمبر 2، ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو، بتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکام بجا لاؤ، اور نمبر 3، اللہ کے احکام بجا لانے کی صورت یہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ اگر تم یہ تینوں کام سر انجام دو گے تو اللہ تمہارے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں تمہاری طبعی عمر تک زندہ رہنے دے گا، تاکہ تم نیک اعمال بجا لا کر آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور اگر تم لوگ میری یہ باتیں نہ مانو گے تو پھر تمہاری طبعی موت سے پہلے ہی تم پر عذاب نازل کیا جائے گا، پھر اس وقت نہ تمہارا ایمان کچھ فائدہ دے گا اور نہ ہی تمہیں کچھ مزید مہلت مل سکے گی۔ لہٰذا اس وقت جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، اس میں اپنا نفع نقصان خوب سوچ سمجھ لو اور سنبھل جاؤ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی طویل مدت کی تبلیغ کا جو نتیجہ سیدنا نوح علیہ السلام کی سمجھ میں آیا، وہ آگے مزید آیتوں میں پھر انہوں نے اپنے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنی امکانی حد تک لوگوں کو تیرا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ دن رات ایک کر دیا، مگر یہ قوم کچھ اس قدر ضدی واقعہ ہوئی ہے کہ ہر سیدھی بات کا الٹا ہی مطلب لیتی ہے۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ انہیں اپنے قریب لا سکوں، اتنا ہی یہ مجھ سے دور رہنے اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے مزید آیتوں میں سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تو یقیناً اللہ ان کے گناہ معاف بھی کر دے گا، لیکن ان بدبختوں نے ان کی بات سننا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ جہاں کہیں مجھے دیکھتے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، تو وہ اپنا منہ ڈھانپ لیتے کہ میں انہیں دیکھ کر بلا نہ لوں، یا پھر انہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ وہ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ضد اور نفرت کی انتہا۔ انہوں نے تو تیرے احکام کے سامنے اکڑ جانے میں حد کر دی ہے۔ اور جہاں تک سیدنا نوح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ان کے سمجھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ ان کی مجلسوں میں بھی جاتے تھے، ان کے گھروں میں بھی ان سے نجی محفلیں بھی کرتے تھے، انہیں برملا بھی سمجھاتے تھے، اور خیر خواہی کے لہجے میں انفرادی ملاقاتوں میں انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس وقت جو تم پر قحط مسلط ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تو وہ تم پر سے یہ قحط دور کر دے گا، اللہ کی مہربانی سے خوب بارشیں ہوں گی اور تمہارے اموال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے گا۔ واضح رہے کہ استغفار کے دنیا میں حاصل ہونے والے ایسے فوائد کا ذکر قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر آتا ہے۔ مثلاً سورہ مائدہ میں فرمایا، اور اگر اہل کتاب تورات، انجیل اور جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا اس پر عمل پیرا ہوتے تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی نکلتا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ان آیات سے سورہ نوح کی یہ آیت 8 اور 9 سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے تنگ دستی اور کئی دوسری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک شخص نے قحط کا شکوہ کیا، دوسرے نے محتاجی کا اور تیسرے نے اولاد نہ ہونے کا، تو آپ نے ان تینوں کو استغفار کا حکم دیا۔ کسی نے کہا کہ ان کے شکوے تو الگ الگ ہیں لیکن آپ ہر ایک کو استغفار کا ہی حکم دے رہے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے یہی آیات 10 سے 12 تک پڑھ کر انہیں مطمئن کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے دعا تو کی ہی نہیں۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی یہی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ سورہ نوح کی ان آیات میں استغفار کے 5 بڑے دنیاوی فائدے بیان کیے گئے ہیں۔
نمبر 1 بارشیں ہوں گی، نمبر 2 مال میں اضافہ ہوگا، نمبر 3 بیٹے عطا کیے جائیں گے، نمبر 4 باغات، اور نمبر 5 نہریں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی استغفار کو ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے اور ان تمام رحمتوں سے ہمیں نوازیں جن کے وعدے اللہ تعالیٰ نے استغفار کی صورت میں ہم سب سے فرمائے ہیں، آمین۔ آیت 15 کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طرح لگایا، پھر اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے تو تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چل سکو۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارہ ہی بڑھایا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور کہا کہ اپنے خداؤں کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو اب تو بھی ان ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر دے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں ہی غرق کر دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، کافروں میں سے کوئی بھی اس زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور سخت کافر ہی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھے، میرے والدین کو اور ہر شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت بڑھا۔ الحمدللہ ہماری سورہ نوح مکمل ہوئی، اور سورت کے یہ آخری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے متعلق بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا 950 سال تک بڑے صبر کے ساتھ قوم کو دعوت دینے کے بعد دی۔ جب قوم اپنی ضد پر قائم رہی تو پھر مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اب ان میں کوئی خیر باقی نہیں ہے۔ یہ قوم اپنے 5 بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ اس قوم کے مشرک سرداروں اور لیڈروں نے بڑے مکر کے جال بچھا دیے ہیں، لہٰذا ان میں سے اب کسی کو زمین پر نہ چھوڑ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی نسل بھی گمراہ ہوگی۔ وہ اپنی نافرمانیوں کے باعث غرق کر دیے گئے۔ سورہ کی ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن 5 بڑے بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے ان کے نام بھی لیے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت عرب میں رائج ہو گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں عرب میں آ گئے۔ ود کلب قبیلے کا بت تھا جو دومت الجندل میں تھا، سوا حزیل قبیلے کا بت تھا، یغوث پہلے مرار قبیلے کا بت تھا، پھر بنی عطیف کا، اور یہ سبا شہر کے پاس جوف میں تھا، اور یعوق ہمدان قبیلے کا تھا، اور نصر حمیر قبیلے کا جو ذی القلع یعنی بادشاہ کی اولاد تھے۔ یہ سب بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے چند نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر یادگار کے طور پر نصب کر دو، اور ان کے وہی نام رکھو جو ان بزرگوں کے تھے۔ اس وقت ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب وہ لوگ گزر گئے تو بعد والوں کو یہ شعور نہ رہا اور وہ ان کی پرستش کرنے لگے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بتوں کے پجاری یا نوح علیہ السلام کی قوم کے سب مشرک تو طوفان نوح میں غرق کر دیے گئے تھے، جو باقی بچے تھے وہ تو سب مومن اور موحد تھے، پھر بعد میں انہی بتوں کی پوجا کیسے شروع ہو گئی؟ دراصل شیطان کی چالیں تو ہر دور میں ہی چلتی رہتی ہیں، اور بہت سے لوگوں پر اس کی چالیں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ ان موحدین نے اپنے اولاد کو طوفان نوح کا قصہ اور اس کی وجہ بیان کی۔ چند پشتیں گزرنے کے بعد انہی بتوں سے لوگوں میں عقیدت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے قوم نوح پر عذاب آیا تھا، اور دوبارہ سے ان لوگوں کے بت بنا کر ان کی عبادتیں شروع کر دی گئیں۔ سورہ کے آخر میں پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو بد دعائیں بتائی گئیں، اس میں انہوں نے پہلی بد دعا جو اپنی قوم کے لیے آیت 24 میں کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، ظالموں کی گمراہیوں ہی میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد ان کی دوسری جو بد دعا اپنی قوم کے لیے کی گئی وہ آیت 26 میں ہے، رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا،
کہ اے پروردگار ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اس کے بعد ان کی جو تیسری بد دعا آیت نمبر 28 میں بتائی گئی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرمائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی یہ تینوں بد دعائیں اپنی قوم کے حق میں قبول ہوئیں اور ان کی قوم تباہ و برباد ہوئی، اور آیت 28 میں ہی ان کے اپنے نیک لوگوں کے لیے ان کی دعا جو تھی وہ قبول ہوئی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو اسے بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔